کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں when we are worried about the distribution of resources، کہ وسائل کی تقسیم کیسے ہو۔ جواب موجود ہے اس درخت کے اندر۔ اس درخت کی ہری پتی میں فوٹوسنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے جس سے گلوکوز بنتا ہے۔ گلوکوز جو ہے وہ خوراک ہے اس پودے کی۔ دس از دا ریسورس، دس از دا فوڈ فار دا پلانٹ۔ اب یہ گلوکوز جو پتی میں بنتا ہے، یہ ہری پتی مستقل گلوکوز بناتی ہے، اور جو پودے کے حصے ہرے نہیں ہیں وہ گلوکوز نہیں بنا سکتے، یعنی وہ تمام جڑیں جو نیچے ہیں ان میں گلوکوز نہیں بنتا، وہ شاخیں، وہ تنا، ان میں گلوکوز نہیں بنتا۔ جو پتی میں گلوکوز بنتا ہے، یعنی گلوکوز ایک طرح سے اللہ کا فضل ہے جو اس پتی پہ نازل ہو رہا ہے، جو رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا، اس رزق کا، اس فضل کا وہ پتی کیا کر رہی ہے؟ جو گلوکوز، جو شوگر اس نے بنائی، وہ فوراً منتقل کر دیتی ہے ان حصوں کی طرف جہاں شکر سازی نہیں ہو رہی، یعنی جڑوں کی طرف، تنے کی طرف، یعنی وہ ان حصوں کی طرف بیچتی ہے جن کو یہ فضل نہیں مل رہا۔ اور یہ ایک ایسے قانون کے تحت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو پوری کائنات میں جاری اور ساری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قانون نفوذ پذیری، یعنی the law of diffusion۔ What is law of diffusion? Everything moves from a region of high concentration to a region of low concentration. It occurs in nature. It occurs in our own bodies. ہمارے جسم میں یہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو گیس ایکسچینج ہے پھیپھڑوں میں، وہ ڈیفیوژن کی بیسس پہ چلتی ہے۔ آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے۔ اگر ڈیفیوژن کا پروسیس ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے خون میں رک جائے، یعنی جو خون جو ایک مسلم آیت ہے، پھیپھڑے جو ایک مسلم آیت ہیں، اگر اللہ کے قانون سے منحرف ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو ہم گھٹن کا شکار ہو کے مر جائیں گے، کیونکہ ہمارے خون کو آکسیجن نہیں ملے گی۔ اٹ مینس وی کین ناٹ سروائیو وداؤٹ equitable distribution of gases in our body, without the laws of diffusion being operated in our body. You just cannot afford it, even for a second. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ لاز رک جاتے ہیں تو ہماری موت ہے، ہر جاندار کی موت ہے۔ But do we distribute the resources given to us on this basis? کیا جو وسائل اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے ہم اس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ یہ درخت مثال موجود ہے کہ وہ پتی تمام شکر کو ان حصوں میں بھیجتی ہے جہاں شکر سازی نہیں ہوتی، ورنہ وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ تو شکر میں نے بنائی ہے، ھذا من فضل ربی، میں اس نٹھلی روٹ کو کیوں دوں، یہ حرام خور پڑی رہتی ہے، کھا کے موٹی ہو رہی ہے، اسے معلوم ہے موٹی ہو رہی ہے تو مجھے سنبھال رہی ہے۔ موٹی جڑ، موٹا تنا اس بڑے درخت کے والیوم کو سنبھال رہا ہے۔ ایفیشنسی ڈسٹریبیوشن آف ورک۔ ایک اسٹیج وہ آتی ہے کہ درخت اتنا بڑا ہو گیا کہ پتیاں بہت ساری شکر بن رہی ہے، اب جڑ کو بھی نہیں چاہیے، شاخوں کو بھی نہیں چاہیے۔ اب اس مسلم سماج کا رویہ دیکھیے، کوئی ایکسٹرا شوگر رکھنے کو تیار نہیں، اس لیے آپ کو پتیوں میں موٹی اور پتلی پتی نہیں ملیں گی، سب ایک سی ہیں، پتلی پتلی سی۔ کیونکہ بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ پتی جتنی شکر بناتی ہے اس سے 2.5% سے کم بھی استعمال کرتی ہے، یعنی ہماری زکوٰۃ کا الٹا ہے، زکوٰۃ فاؤنڈیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 2.5% نکال کے 97.5 نہیں رکھتی، وہ 2.5 سے کم استعمال کرتی ہے، باقی سب بانٹتی ہے۔ یعنی ہم ایک انورٹڈ پیرامڈ میں جی رہے ہیں، اپنے معاملات الٹ رکھے ہیں۔ قرآن مال جمع کرنے کو منع کرتا ہے، ویل لکل، پڑھ لیجیے، للذی جمع مالا وعدہ یحسب ان اخلدا۔ ہم 2.5 روپے نکال کے اللہ پہ احسان کر دے، یہ لو 97.5 میرے ہیں، مستی کروں گا، ھذا من فضل ربی، بلڈنگ بناؤں گا بہت اونچی سے، لینسر کھڑی کروں گا اس میں، ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ یقیناً میرے رب کا فضل ہے، لیکن دیا کیوں گیا تھا؟ شروع میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو انہیں دیا جاتا ہے انہیں خرچ کرتے ہیں۔ ہر جملے کو ہم سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ ایتاء ذی القربیٰ، جن آیتوں کو ہم اس طرح پہچانتے ہیں کہ خطبہ ختم ہونے کا وقت آ گیا اور اون سے اٹھ جاتے ہیں، رسمی عقیدتوں کو توڑ کے نیند سے لڑتے ہوئے، وہاں بہت کچھ کہہ جاتا ہے کہنے والا، جس کا اکثر اسے بھی نہیں ہوتا کیا کہہ گیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ان 6 چیزوں پہ عمل کر لیں تو دنیا گل و گلزار، مسلمان واپس اس شکل میں جس میں 1000 سال پہلے تھا، اور اس ذلت اور خواری سے باہر جو آج ہم پہ طاری کر دی گئی ہے ایک عذاب الہی کے طور پر، کیونکہ اللہ کی آیات سے دور، قرآن سے دور۔ تو یہ مسلم سماج ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جب یہ سرپلس شوگر ہے، پتی رکھنے کو تیار نہیں،
جاؤ اور کوئی رکھنا نہیں بھائی نہیں ہمیں نہیں چاہیے. جو ایک زمانے میں پرانے لوگوں میں کہاوت تھی کہ پیسہ جو ہے میل ہے, جتنی جلدی اتار دو اچھا, مت اکٹھا کرو. تھے وہ زمانے وہ لوگ جن کی سوچ یہ تھی کہ پیسہ میل ہے. کیا کرتا ہے اس ریسورس کا یہ پودا؟ بیت المال میں جمع کر دیتا ہے اپنے. اس کا بیت المال کیا ہے؟ وہ پھل, وہ دانا جو اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے. کس کے لیے؟ جس کو ضرورت ہو. اس نے اپنی ساری سرپلس شوگر اس پھل میں جمع کر دی درخت میں. جس کو چاہیے لے لو, مجھے نہیں چاہیے, مجھے یہ ایکسٹرا ریسورس نہیں چاہیے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکومولیٹ اٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہولڈ اٹ. دس از فار دی ڈسپوزل آف اینی باڈی ہو ایور وانٹس ٹو یوز اٹ. جس کو یوز کرنا ہے کر لو اسے, یہ میرے لیے نہیں ہے, میرے رب کا فضل ہے, لیکن میں مستفیض ہو گیا اپنی ضرورت لائق, اب یہ جس کو ضرورت ہے لے لو. تو یہ ہے مسلم سماج. تو یہاں پہ ایک آیت میں ہمیں یہ سمجھایا کہ ریسورسز کی تقسیم کیسے ہو. وہ بات اور ہے کہ ہمارا نفس اس کی اجازت نہ دے, تو اس کے لیے ذمہ داری ہمارے نفس کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. دیکھیے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آیات کھول دی ان لوگوں کے لیے جو رکھتے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. آج جن قوموں کے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت وہیں پہ کھولی ہے. جب 1000 سال پہلے تک یہاں علم تھا ہمارے ہاں تو وہ کھلتی تھی. جس سائنس کے پرچے کا ذکر کیا جاتا ہے, اس کا مارچ کا شمارہ جو ہم نے نکالا تھا, تو اس میں لیڈ اسٹوری یہ تھی کہ مقام جاہ ملے گا کہ نہیں. would the glory would ever return to the Muslim world or not. اور وہ مقام جہاں کب ملے گا کہ جب آپ علم کی تقسیم کو ختم کر کے چیمپئن بنتا ہے. اس بات کو 1400 سال پہلے کون جانتا تھا؟ قرآن نے اس بات کی وضاحت کری. چاند کو چمک دی, اس کے لیے منزل مقرر کری تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ سب آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے؟ آج یہ ہماری سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں 20th سینچری کی. پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے زندہ چیز پیدا کری. میں نے ایک عرصے جب تک باٹنی پڑھائی اوریجن آف لائف پڑھایا, اور اس میں یہی پڑھایا کہ لائف اوریجنیٹڈ ان واٹر. لیکن جب تک قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا یہ مجھے نہیں پتہ لگا. اینڈ آئی واز اسٹنڈ, مجھے حیرت یہ ہوئی کہ یا اللہ, اگر مسلمان اس چیز کو سمجھ کے پڑھتے رہتے تو یہ دریافت کہ زندگی پانی میں پیدا ہوئی, یہ چیز کسی مسلمان کی طرف سے آنی چاہیے تھی, کیونکہ اسے تو معلوم ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ڈسکوریز بھی دوسرے لوگوں نے کری, کیونکہ اس وقت تک ہم قرآن کے اس رخ کو بند کر چکے تھے. کیونکہ پیچھے 1000 سال کی کہانی ہے جس میں ہم پھر تاریخ دور میں آ گئے, جس میں ہم قرآن کو اس انداز سے پڑھتے ہی نہیں, سمجھتے نہیں, غور ہی نہیں کرتے. تو کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. آسمان کی محفوظ چھت کا تصور کیجئے آپ اس اوزون سے جس کے بارے میں متفکر ہیں, اس ایٹماسفیئر سے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. ایٹماسفیئرک لیئرز, اوزون لیئرز جو پروٹیکٹ کرتی ہیں ہمیں, اس کو اللہ نے محفوظ کہا. مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, اعراض برتتے ہیں. ہم توجہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ وہ توجہ ہی نہیں کرتے. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی آیات کا ذکر کرنے کے بعد ایک اہم بات یہ کہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. من عبادہ العلماء, اس کے بندوں میں سے جو علم رکھنے والے لوگ ہی ہیں وہی اس سے ڈرتے ہیں, کیونکہ جسے اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا وہی اس سے ڈرے گا. یہ حامیم سجدہ کی 53ویں آیت بہت اہم ہے, کیونکہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم عنقریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے, آفاق میں بھی اور خود ان کے انفاس میں بھی. یہاں اہم اس لیے ہے کہ اس کا پہلا لفظ جو ہے سنورہم, یہ بہت اہم ہے. ہم عنقریب دکھائیں گے. اب آپ تصور کیجئے کہ عین اس وقت جب قیامت آنے والی ہوگی یہ آیت اسی طرح قائم ہوگی, قاری یہی پڑھ رہا ہوگا, ہم عنقریب دکھائیں گے. گویا ڈسکوریز کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور اسے جوڑیے کلام پاک کی ان آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہ بن جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کائنات میں جلوے اتنے ہیں, ان آیات میں جلوے اس کے اتنے ہیں کہ وہ احاطہ میں آ ہی نہیں سکتے. تو یہ سلسلہ ڈسکوریز کا بشرطے کے انداز سے ہم چلا سکے تو یہ قیامت تک چلے گا. کہہ دو زمین و آسمان جو کچھ اسے آگے کھول کر دیکھو.
اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے آپ سے انظروا، دیکھو، غور سے دیکھو جو کچھ ہے زمین آسمان میں. کیوں دیکھو؟ بتائیے کیوں دیکھو؟ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وائی یو سی آل دیز تھنگس؟ بیکاز یو آر ایبل ٹو اپریشیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس بات سے واقف ہے کہ جب تک یہ میری آیات کو نہیں سمجھیں گے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. گویا آیات کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے، اور ان آیات کو سمجھنے کے لیے جو ضروری چیز ہے اس کی یہاں پہ گواہی دی گئی اور بیان کیا گیا ہے کہ یہ قیامت کا منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں ان لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے یہاں تک کہ جب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے میری آیت کو جھٹلایا حالانکہ تم ان کو اپنے احاطے علم میں نہیں لائے تھے. قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما، تم اپنے علمی احاطے میں نہیں لائے. یو ڈینائڈ مائی سائنس، You denied my science without comprehending them in your knowledge. اور اس سے خطرناک ترین بات یہ ہے کہ ماذا کنتم تعملون، تم اگر یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ What was it that you did؟ اب بتائیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگتا ہے، کیا توقع رکھتا ہے؟ What we are supposed to do؟ میں اپنے ہاں کالج میں اپنے گھر میں جب بچوں کو سائنس آپٹ کرتے دیکھتا ہوں تو وہ سائنس اس لیے نہیں لے رہا کہ اسے اللہ کی آیات کو سمجھنا ہے، کیونکہ کسی نے اسے بتایا نہیں. کون ذمہ دار ہے؟ میں ایز اے استاد، آپ لوگ ایز اے پیرنٹس. کون؟ شاید ہم سب، کیونکہ ہم نے اس رخ کو، سائنس کو اس رخ سے علم کو سمجھا ہی نہیں ہے. اسے برٹش لیگیسی کہہ لیجیے یا ہماری حماقت کہہ لیجیے کہ آج بھی علم کو صرف ذریعہ معاش سے جوڑا جاتا ہے. وہ ایک ضمنی پہلو ہے، ضمنی اور سیکنڈری. پرائمری آبجیکٹ ٹو ایکوائر نالج از ٹو اپریشیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس رخ سے اگر علم کو حاصل کریں گے تو اس علم میں برکت ہے، اس علم سے معرفت الہی ہے، اور اس علم کی مدد سے ہی دین و دنیا میں کامیابی ہے. یہ سلمان ندوی صاحب کی تحریر جو مجھے موصول ہوئی تھی جس میں لکھا کہ سائنس علم کو کہتے ہیں، علم حقائق اشیاء کی معرفت و آگہی کا نام ہے، علم اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، علم کے بغیر اسلام نہیں اور اسلام کے بنا علم نہیں. تو میں سم اپ کرتے ہوئے عرض کروں کہ یہ رخ جو ہے علم اور سائنس کا، جس کے حصول کا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کی آیات کو پہچانیں، قرآن کی آیات کو پہچانیں. کیوں پہچانیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کر سکیں، اس کی کبریائی سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو پوری طرح سے اس کی بندگی میں لا سکیں، 24/7 والی بندگی میں، جس میں ہمہ وقت ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزاریں. ہمارے طور طریقے، ہمارا لباس، ہمارا اخلاق، ہماری رسم و رواج، ہمارا رہن سہن ہر اللہ کے احکام کے حساب سے ہونا چاہیے، جبھی 100% بندگی ہوگی. اور آج کے زمانے میں اس انداز کی بندگی آسان نہیں ہے کیونکہ ٹیمپٹیشنز بہت ہیں. شیطانی نظام اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اتنے دلکش ہو چکے ہیں، اتنے پرفریب ہو چکے ہیں کہ اگر صبغۃ اللہ نہیں ہے، اللہ کا رنگ نہیں چڑھا ہوا ہے، تو آپ ان شیاطین سے، ان کے اثرات سے، ان گمراہیوں سے نہیں بچ سکتے کسی طرح سے. بہت شکریہ منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے اتنا وقت دیا. جزاک اللہ. السلام علیکم.